کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان ایک سانس بھی لیتا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر کچھ بھی کرتا ہے، وہ سب کا سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے مان لیجئے میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور کھڑے رہتے رہتے اچانک میں سید صاحب کی طرف دیکھوں اور پھر ادھر منہ کر لوں، تو ہو سکتا ہے 10 منٹ بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب آپ نے 11:40 پر سید صاحب کی طرف 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے کیوں دیکھا تھا؟ تو شاید میں بھی بھول جاؤں کہ میں نے 11:40 میں 40 منٹ میں 1 آدھ سیکنڈ کے لیے ادھر چہرہ کیا تھا اور پھر گھما لیا تھا، میرے شعور سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن میں نے ادھر چہرہ کیا، فرشتے نے نوٹ کر لیا۔ یہ ہے اللہ کے فرشتوں کی نوٹنگ، اور یہ ہے اللہ کے فرشتوں کے نوٹ کرنے کا انداز۔ میں اس وقت ہم اور آپ غیر شعوری طور پر بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، ہم چھینک لیتے ہیں، ہماری آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا جسم کئی بار ہلتا رہتا ہے، ہم غیر شعوری طور پر اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں۔ ہم شعور رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ کے فرشتے ہماری ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر بھی کوئی اچھا انسان کر رہا ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، ذرہ برابر کوئی برائی کر رہا ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، اور نوٹ ہونے کا انداز اتنا اہم ہے کہ کل قیامت کے دن انسان جب اپنے نامہ اعمال میں اتنا بڑا رجسٹر دیکھے گا اور ایک ایک چیز ایک ایک ادا کو دیکھے گا تو وہ حیرت کے ساتھ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی انوکھی کتاب ہے، کس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی بلکہ سب لکھ رکھا ہے۔ یہ ہے میدان محشر، اور یہ ہے اللہ رب العزت کے فرشتوں کے نوٹ کرنے کا انداز۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی بھلا کام کیا ہے، ذرہ برابر، لفظ ہی ذرہ استعمال ہوا، ذرہ برابر اگر کوئی بھلا کام انسان نے کیا ہے تو اسے بھی انسان اپنے سامنے دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی انسان سے سرزد ہوئی ہے وہ برائی بھی سامنے دھری ہوگی۔ یہ میدان محشر کا نقشہ۔ اور اب اتنا ہی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی ادائیں نوٹ کی جا رہی ہیں، نوٹ کی جا رہی ہیں، کیلکولیشن ہو رکھا ہے، اور انسان کے سامنے قیامت کے دن صرف پیش کیا جانا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو کاؤنٹ کر کے رجسٹر تیار کر کے رکھا ہے۔ حساب و کتاب کا مطلب ہم دنیاوی حساب و کتاب نہ سمجھیں کہ کوئی موٹا موٹی گیم چل رہا ہے جہاں 7-8 گھنٹے کا موٹا موٹا حساب ہم نے دے دیا کہ جلسہ ہوا اور مان لیجئے کہ 10 لاکھ روپے اس میں انویسٹمنٹ اس میں خرچ ہوئے، 5 لاکھ ٹینٹ کے ہو گئے اور 3 لاکھ اس کے ہو گئے، 2 لاکھ اس کے ہو گئے، حساب کمپلیٹ۔ اتنا موٹا موٹا حساب نہیں جناب، میدان محشر میں ایک ایک چیز کا حساب ہے، اور حساب کا عالم یہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان اگر موجود ہوں یا پڑھی لکھی بہنیں موجود ہوں تو انہیں تجربہ ہوگا کہ جب ہم ایکسل شیٹ پہ کسی چیز کا حساب کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، تو ایکسل شیٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے ایک ایک چیز کاؤنٹ کرتے رہیے، جوڑتے گھٹاتے بڑھاتے رہیے، اپنی انکم لکھتے رہیے یا اپنے خرچے لکھتے رہیے، نیچے آٹومیٹکلی کیلکولیشن ہوتا رہتا ہے۔ آپ جیسے جیسے اوپر گنتی بڑھاتے گھٹاتے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، نیچے آٹومیٹکلی کیلکولیشن ہوتا رہتا ہے، اور جب آپ اوپر سے نیچے پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اوپر جو میں نے کاؤنٹنگ کی ہے، میں نے جو حساب و کتاب کیا ہے، وہ آنکڑوں میں اتنا اتنا بنتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو حساب کر کے رجسٹر تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن کوئی لمبی چوڑی گنت کا فلسفہ نہیں ہوگا کہ ایک ایک چیز میں بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، بلکہ سب کچھ کاؤنٹیڈ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ ریڈی ہے، اور اتنا زیادہ اور مکمل انداز میں ریڈی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کفا بنفسک اليوم حسیبا، اے بندے آج اپنا حساب خود ہی کر لے۔ حساب وہاں کیا جاتا ہے جہاں جھول جھال ہو، حساب وہاں کیا جاتا ہے جہاں احبٹ ہو، جہاں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہے، ایک دم ریڈی فائل ہے، وہاں کاہے کا حساب؟ صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ دائیں ہاتھ میں حساب و کتاب تھمایا جاتا ہے خوش نصیب، بائیں ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے ٹھکانہ جہنم، صرف اتنا سا کھیل باقی رہ جاتا ہے۔ اور اب جو میدان محشر میں حساب ہوگا تو حساب کی کیفیت بھی سن لیں۔ حساب کے لفظ سے کئی بار ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہی دنیا کا موٹا موٹا حساب ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ میدان محشر کا حساب
بولنے کے لیے حساب بولا جا رہا ہے، لیکن وہ حساب ہے کتنا باریک اور پیچیدہ حساب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، قیامت کے دن چونکہ انسان کی زبان سب سے زیادہ بولتی ہے، اور انسان کو بولنے کی طاقت کیا ملی؟ انسان بڑا بے باک ہو گیا، جو چاہے بول دیا، جو چاہے کہہ دیا، زبان بے مہار ہے، جس طرح سے بھی انسان چاہتا ہے بول بیٹھتا ہے، اسے کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی کہ مجھے اپنے ایک ایک لفظ کا اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہمیشہ جو زبان بولتی رہی، قیامت کے دن اس زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اب زبان کا کام نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ ہاتھ گواہی دیں گے کہ انسان کیا کرتا تھا، اور پاؤں بتائیں گے کہ یہ پاپی کیا پاپ کرتا تھا۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر اپنا جسم ہی اپنے خلاف گواہی دینے لگے، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دینے لگے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف بولنے لگے، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دینے لگے، کان ہمارے خلاف گواہی دینے لگے، تو اس سے زیادہ انسان کی مجبوری اور بے کسی اور بے بسی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں جسم ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ زبان پر تالا لگا ہوا ہے، زبان کے پاس صفائی دینے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ یہ ہے میدان محشر کا حساب۔ یعنی زبانیں گنگ ہیں، زبانیں چپ ہیں، زبانوں پہ تالا لگا ہوا ہے، اور انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ یہ ایک گواہی نامہ اعمال کی گواہی، دوسری گواہی، اور جس زمین کے حصے پر بیٹھ کر ہم نے کچھ اچھا یا برا کام کیا ہوگا وہ تیسری گواہی۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر اس وقت بھلی باتیں سن رہے ہیں کہ زمین آج چپ ہے، اللہ کا حکم ہے تو چپ ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا بولنے کا تو بول پڑے گی۔ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج چپ رہنے کا حکم ہے، چپ ہے، کل بولنے کا حکم ہوگا، بول کے گواہی دے گی کہ پروردگار تیرے اس بندے نے اتنے وقت سے اتنے وقت تک مجھ پر بیٹھ کر کے یہ بھلا کام کیا تھا۔ تو میدان محشر میں انسان کی اپنی گواہی اپنے خلاف، نامہ اعمال کی گواہی تیار ہے، زبان چپ ہے، زبانوں پہ تالا لگا ہوا ہے، اور زمین گواہی دے رہی ہے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی دائیں بائیں کی گلی موجود ہوتی ہے جہاں سے انسان بچ بچا کے نکل سکے یا اپنے آپ کو نکال سکے؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میدان محشر کا نقشہ، میدان محشر کے حساب و کتاب کا منظر وہ بھیانک منظر ہے کہ جب بھی اللہ والوں کے دل و دماغ میں سودا سوار ہوتا کہ حساب دینا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اور آپ کو تو کسی نے یہ کانوں میں خبر بھی نہیں دی ہے کہ ہم دلے دلائے جنتی ہیں، اپنے زوم میں اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور معاف کیجئے گا، جنت کو ہم نے بہت سستا سمجھ لیا ہے، بہت سستا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ادے پور، بھارت کے 6,41,000 کم و بیش گاؤں میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی بہت زیادہ ویلیو اس کی نہیں ہے، نارمل گاؤں میں اس کو شمار کیجئے۔ اگر ہم یہاں پر کوئی پلاٹ خریدنا چاہیں تو پلاٹ بھی لاکھوں میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی انتہا کا نام جنت ہے، وہ یوں ہی سستے داموں میں مل جائے گی؟